باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 23 کے ساتھ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے مکہ میں قیام کے دوران امت کے انفرادی اور اجتماعی کردار پہ سلسلہ گفتگو حضرت محمد بن حنفیہ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ اور جناب عبداللہ ابن عباس دونوں کے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکالمات ہوئے، وہ دونوں اس بات کے اوپر اتفاق رکھتے تھے کہ امام کی تحریک کی انہوں نے مکمل تائید و حمایت کی، لیکن دونوں نے امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ کی آمادگی سے پہلے کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیا اور ایسے حالات میں یمن جانے کو ترجیح دی۔ جناب محمد ابن حنفیہ جب مدینہ میں تھے تو امام عالی مقام سے کہا تھا کہ اے میرے بھائی، آپ مجھے پوری کائنات سے محبوب اور سب سے زیادہ مجھے عزیز ہیں، میں جیسے آپ کا خیر خواہ ہوں ایسا پوری مخلوق میں کسی کا خیر خواہ نہیں ہوں۔ آپ بے شک یزید ابن معاویہ کی بیعت سے باز رہیں اور لوگوں کی طرف اپنے قاصد بھیجیں اور انہیں اپنی تحریک کی دعوت دیں۔ اگر لوگ آپ کی بیعت کریں تو آپ اس پہ اللہ کی حمد کریں، اور اگر لوگ آپ کے علاوہ کسی اور کے اوپر اتفاق کرتے ہیں تو اس سے نہ تو اللہ آپ کے دین میں کوئی کمی لائے گا اور نہ ہی عقل میں کوئی کمی آئے گی۔ مجھے خوف ہے کہ آپ کسی ایسے ملک نہ چلے جائیں جہاں کے لوگوں کے درمیان پہلے سے اختلافات ہوں اور وہاں کے کچھ لوگ آپ کے حامی ہوں اور کچھ لوگ آپ کے مخالف ہوں، جو آپس میں جنگ و جدال کریں اور آپ ان کے پہلے شکار بن جائیں۔ پس آپ مکہ جائیں اور اگر وہاں اطمینان و سکون ہو تو وہیں رہیں، وگرنہ صحراؤں اور پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں یہاں تک کہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ پھر جب امام عالی مقام مکہ آ گئے اور محمد بن حنفیہ کو امام کی مکہ سے عراق کی جانب روانگی کی خبر ملی تو جس صبح امام کا سفر عراق تھا اس رات انہوں نے امام کے ساتھ ملاقات کی، یعنی جناب محمد بن حنفیہ نے اس رات امام سے ملاقات کی اور کہا کہ اے میرے بھائی، اہل کوفہ نے آپ کے بابا اور بھائیوں کے ساتھ جو غداری اور دھوکہ دہی کی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی انہی جیسا سلوک نہ کریں۔ اگر آپ مکہ میں ہی رہیں تو آپ سے بڑھ کے حرم خدا میں کون عزیز ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے میرے بھائی، مجھے ڈر ہے کہ یزید ابن معاویہ مجھے حرم میں قتل نہ کر دیں، پس میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس سے اس خانہ خدا کی حرمت پامال ہوگی، اس لیے میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ محمد بن حنفیہ نے کہا، اگر آپ کو خوف ہے تو یمن یا اس کے گرد و نواح میں کسی علاقے میں چلے جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کی تجویز کے متعلق سوچوں گا۔ جب صبح امام نے عراق کی جانب رخت سفر باندھا تو محمد بن حنفیہ آئے اور آپ کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگے، آپ نے تو اے فرزند رسول مجھے سوچنے کا کہا تھا، لیکن آپ تو اتنی جلدی نکل رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، جب میں آپ کے پاس سے ہو کے آیا تو نانا رسول خدا مجھے خواب میں ملے اور مجھے کہا، اے حسین، مشیت پروردگار یہ ہے کہ وہ مجھے جام شہادت نوش کرتا دیکھے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر پوچھنے لگے کہ ان بچوں اور خواتین کو ساتھ لے جانے کا فلسفہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مشیت الہی یہ ہے کہ وہ انہیں قید و بند میں دیکھے، اور یہ کہہ کہ امام نے جناب محمد ابن حنفیہ پہ سلام کیا اور انہیں الوداع کر کے روانہ ہو گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن حنفیہ جو امام علیہ السلام کے بھائی فرزند علی ابن ابی طالب تھے، وہ کاروان حسینی میں امام کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ علماء نے لکھا ہے کہ محمد بن حنفیہ امام کے ساتھ سفر عراق میں اس لیے شامل نہ ہوئے کہ آپ اس وقت شدید مریض تھے، جیسا کہ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ محمد بن حنفیہ کو ایک ایسی بیماری لاحق تھی
جس سے ان کے ہاتھوں کی ساری انگلیاں انگشت شہادت کی جانب مڑی ہوئی تھیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو حضرت داؤد کے ہاتھ سے بنی ہوئی زرہ کسی نے ہدیہ کی تھی جو کچھ لمبی تھی، اور حضرت محمد ابن حنفیہ نے اسے کاٹ کے درست کیا اور زیب تن کیا تھا۔ تو دیکھنے والوں کی جناب محمد ابن حنفیہ کو ایسی نظر لگی کہ جناب محمد بن حنفیہ کی انگلیوں سے کافی مدت تک خون ٹپکتا رہا، پس وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس وجہ سے کربلا نہیں گئے کہ آپ تلوار اور نیزہ پکڑنے پہ قادر ہی نہ تھے کہ وہ جنگ کرتے۔ اور علامہ حلی علیہ رحمہ سے جب پوچھا گیا کہ آیا محمد بن حنفیہ امام حسن اور امام حسین اور امام سجاد کی امامت کے قائل تھے، اور کیا علماء نے اس کی کوئی وجہ لکھی ہے کہ محمد حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کیوں نہیں گئے؟ تو علامہ حلی نے کہا جہاں تک کربلا نہ جانے کا تعلق ہے تو اس وقت جناب محمد بن حنفیہ مریض تھے جس کی وجہ سے آپ نہ جا سکے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں امام حسین اور جناب محمد بن حنفیہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس میں خود جناب محمد بن حنفیہ نے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا۔ جناب محمد بن حنفیہ نے کہا اے میرے بھائی، خدا کی قسم آپ کی جدائی میرے لیے انتہائی دشوار ہے، اور اگر میں سخت مریض نہ ہوتا تو کبھی آپ کی نصرت سے پیچھے نہ رہتا۔ اے میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ میں تلوار کا دستہ اور نیزہ پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، خدا کی قسم آپ کے بعد کبھی محمد حنفیہ خوش نہ رہے گا۔ اور پھر اتنا شدید گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے، اور جب بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو فرمایا اے شہید مظلوم، آپ کو خدا کے حوالے کیا۔ پس واضح ہوا کہ جناب محمد بن حنفیہ آپ کی تحریک کے مکمل حامی تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے کربلا کاروان حسینی میں شامل نہ ہو سکے۔ من جملہ شخصیات میں سے ایک عبداللہ بن جعفر بھی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی پوری تحریک میں تاریخ نے سوائے 3 مقامات کے جناب عبداللہ ابن جعفر شوہر نامدار حضرت زینب کبریٰ کی کسی سرگرمی کو قلم بند نہیں کیا، اور وہ 3 مقامات یہ تھے۔ پہلا وہ مقام جب امام حسین کی مکہ سے عراق کی جانب کوچ کی خبر عام ہوئی تو جناب عبداللہ ابن جعفر نے امام کو ایک خط لکھا۔ دوسرا وہ مقام کہ جب مکہ سے امام کے خروج کے بعد مکہ کے گورنر اور امام حسین کے درمیان کشیدگی بڑھی تو اس میں جناب عبداللہ بن جعفر نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ تیسرا وہ مقام کہ جب جناب عبداللہ بن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں کو یعنی اون و محمد کو امام کی نصرت کے لیے امام کے ساتھ کربلا بھیجا۔ جہاں تک پہلے مقام کی بات ہے تو مورخین نے لکھا ہے کہ جب مدینہ میں امام کے مکہ چھوڑنے کی خبر پھیلی تو عبداللہ بن جعفر نے امام کی طرف ایک خط لکھا جس کے متن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبداللہ بن جعفر کی طرف سے حسین ابن علی کے نام، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مکہ سے نہ نکلیں، کیونکہ جس امر کا آپ ارادہ کر چکے ہیں اس میں مجھے آپ اور آپ کے اہل و عیال کی سلامتی کا خطرہ لاحق ہے۔ اگر آپ قتل کر دیے گئے اس زمین کا چراغ گل ہو جائے گا۔ آپ ہدایت کی روح و جان ہیں، آپ عراق کی جانب سفر میں جلدی نہ کریں۔ میں یزید اور تمام بنو امیہ سے آپ کے لیے امان کا مطالبہ کروں گا کہ وہ آپ کی جان و مال اور اولاد اور آپ کے اہل بیت کو امان دے دیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ خط پہنچا تو آپ نے جواب میں لکھا: آپ کا خط اے عبداللہ بن جعفر مجھے موصول ہوا، میں نے آپ کا خط پڑھا اور آپ کی تجاویز کو مکمل طور پہ سمجھا۔ میں حسین آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے نانا رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے جس امر کی خبر دی ہے اس کی تکمیل کے لیے میں کربلا جا رہا ہوں، چاہے اس سفر میں مجھے نفع ہو یا نقصان ہو۔ بخدا اے میرے چچا زاد، اگر میں کسی کیڑے کے بل میں بھی گھس جاؤں تو یہ لوگ مجھے وہاں سے نکال کے قتل کر دیں گے۔ اس خط سے چند امور سامنے آتے ہیں۔
سب سے پہلی بات جو اس خط سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن جعفر کے خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب امام کے مکہ چھوڑنے کی خبر مدینہ میں عام ہو گئی تو تب عبداللہ بن جعفر نے یہ خط امام عالی مقام کی طرف لکھا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ مکہ سے نکلنے کے بعد یہ خط امام کو موصول ہوا۔ پس اس کا معنی یہ ہوا کہ 125 دنوں میں عبداللہ بن جعفر نے امام سے کوئی رابطہ نہ کیا، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ تاریخ میں اس کے اسباب کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری وہ چیز جو اس خط سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن جعفر کا موقف بالکل وہی موقف تھا جو عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ کا موقف تھا، اور وہ یہ کہ عبداللہ بن جعفر امام علیہ السلام کی یزید کے خلاف اٹھائی ہوئی تحریک کے حق میں تھے، مگر فی الوقت کوفہ جانے کے حق میں نہ تھے۔ تیسری بات جو اس خط سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن جعفر امام عالی مقام اور ان کے اہل و عیال کے لیے یزید سے امان کا مطالبہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن امام عالی مقام نے صاف صاف کہہ دیا، اے میرے چچا زاد، یہ کوشش آپ نہ کریں، کیونکہ میں جہاں بھی چھپ گیا یہ مجھے نکال کر قتل کرنے سے باز نہیں رہیں گے۔ اور بعین اس وقت امام نے عبداللہ بن جعفر کو دبے لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر مجھے امان مل بھی جائے تو میں نے امت کی اصلاح کی تحریک چلائی ہے، اور مجھے یزید جیسے کی امان کی ضرورت نہیں ہے، اور حسین اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کرے گا، نتیجہ میرے حق میں ہو یا میرے خلاف ہو، اس سے حسین ابن علی کو پرواہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام حسین عالی مقام کی تحریک کو اور اس کے اسباب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔